اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک مالش والے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نگاہ عشق میں ہر شے ہنسی معلوم ہوتی ہے، ہمیں تو کعبۃ اللہ یہی زمین معلوم ہوتی ہے۔ زہے دربار سرکار سخی سلطان باہو ہے، جہاں تبدیل ہاں سے ہر نامعلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ شہر بھکر تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت شہرا تھا۔ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت شیخ سلطان طیب تھے، جو کہ اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی اس سلسلہ میں کئی مرتبہ دعا کروائی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب شیخ طیب نے حضرت سلطان باہو سرکار کی آمد کی خبر سنی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طالب دعا ہوئے۔ اس وقت حضرت سلطان باہو سرکار کے پاس 2 سیب رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے شیخ سلطان طیب کی بات سن کر یوں فرمایا، یہ 2 سیب لے جاؤ اور اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں 2 فرزند عطا فرمائے گا، اور ان دونوں بیٹوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور ایک ہمارا۔ سلطان طیب نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا، حضور میں ان دونوں بیٹوں میں کیسے پتا کروں گا کہ کون سا آپ کا ہے اور کون سا میرا؟ حضرت سلطان باہو سرکار نے فرمایا، یہ تمہارا کام نہیں، جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ شیخ سلطان طیب خوشی خوشی یہ دونوں سیب لے کر چلے گئے۔ ان سیبوں میں سے ایک سیب قدرے داغدار تھا، جسے کسی پرندے نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں سیب بیوی کو کھانے کے لیے دیے، جن کو ان کی بیوی نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیخ سلطان طیب کے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک کا نام سلطان عبد اور دوسرے کا نام سلطان سہارا رکھا۔ سلطان عبد پیدائشی مجذوب تھے، اور اسی نشانی کے بارے میں حضرت سلطان باہو سرکار نے اشارہ فرمایا تھا، اور اس طرح سلطان عبد آپ کے پاس آ گئے اور آخر تک آپ کے پاس ہی رہے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سن 1965 کے زمانہ میں علاقہ شور کوٹ میں ایک مالش والا رہتا تھا، جس کا نام اشفاق احمد تھا۔ غریب گھرانہ بہنوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیچارہ سارا دن گلی گلی نگر نگر شہر شہر جا کر مالش کرتا، اور جو تھوڑا بہتا کماتا اپنی ماں کا اور بہنوں کا پیٹ بھرتا۔ شاید ہی کبھی ایسا دن آیا ہو کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، یا دن میں 2 بار ان کی ہنڈیاں پکی ہو۔ شادی تو دور، سر اور بدن ڈھانپنے کو لباس مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ باپ اس کے بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک دن اشفاق احمد جب کام سے فارغ ہوا تو شام ڈھل رہی تھی۔ گاؤں جانے والا راستہ بالکل سنسان تھا۔ سردی کی وجہ سے سرے شام ہی ٹانگے والے گھروں کو لوٹ گئے۔ اکا دکا بیل گاڑیوں والے وہاں پر موجود ہوتے تھے، جن کی امید تھی کہ شاید وہ گاؤں کے لیے سواریاں لے جائیں، لیکن جب سڑک پر پہنچا تو آج وہ بھی نہ تھے۔ تھوڑی دیر اشفاق احمد نے انتظار کیا، مگر جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو چپ چاپ گاؤں کی طرف جانے والی کچی سڑک پر چل پڑا۔ مفلر سے منہ اور کان ڈھانپے سر جھکائے اشفاق گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ گاؤں اور شہر کے وسط میں پہنچا تو اس کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سڑک چونکہ ویران تھی، چاند بھی ابھی تک طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے بر لبے سڑک لگے ایک درخت کے نیچے وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا اور دوبارہ سڑک پر چلنے لگا تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر کئی بار دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ قدموں کی چاپ مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر وہ چاپ قریب سے قریب آتی گئی اور کسی نے اسے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر اسی جگہ گر گیا اور اسی طرح ہی پڑا رہا۔ گاؤں جاتے ہوئے ایک دیہاتی کی نظر اس پر پڑی اور بڑی مشکل سے وہ اسے اٹھا کر گاؤں لے گیا۔ اشفاق بے سدھ ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد اگلے کئی ماہ تک اس کو ویدوں، حکیموں اور اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں نے ڈاکٹروں کو چیک کرایا،
آیا مگر اشفاق کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ نہ وہ ٹھیک سے کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ کام پر جاتا تھا، بس ایک ہی فکرہ منہ میں بڑبڑاتا رہتا تھا، پنجابی، مینو وڈ دیو، مینو ٹک دیو، یعنی مجھے مار دیں، مجھے کاٹ دیں۔ گھر کا واحد سہارا بصورت روزی اشفاق احمد تھا۔ جب وہ بھی بیمار پڑ گیا تو نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ ارد گرد کے لوگ ترس کھا کر ان کے گھر روٹی وغیرہ دے دیتے اور وہ کھا لیتے۔ اسی گاؤں میں چاچا غلام نبی رہا کرتا تھا جو کہ حضور سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا۔ اس کو اشفاق پر ترس آیا اور وہ اس کو لے کر آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو سرکار جا پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس کو وضو کرا کر روزہ کے سامنے بٹھا دیا اور خود دعا مانگنے لگا، اے اللہ تو سب کا پالنہار ہے، زندگی موت بیماری شفا سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس ولی کامل سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلہ سے اس غریب آدمی کو شفا نصیب کر۔ بس پھر کیا تھا، ایک بجلی سی چمکی اور جیسے ہی مزار کا دروازہ کھولا اور دیدار یار ہوا، اشفاق احمد ایک دم سے تڑپا جیسے کسی نے بجلی کا اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ 2-3 بار فرش پر اوندا لیٹا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش دلایا گیا اور اس کو دیکھا تو ہر ایک زبان میں انگلیاں دابے حیران تھا، کیونکہ اشفاق احمد چہرے بشرے سے حشاش بشاش لگ رہا تھا اور بولا، مجھے گاؤں کی سڑک سے کون لایا؟ یعنی اس کا وہ تسلسل جو گاؤں والی سڑک سے ٹوٹا تھا پھر وہیں سے جڑ گیا، حالانکہ اس بات کو سال بھر ہونے کو آیا تھا۔ زائرین بے اختیار نعرہ لگا اٹھے، حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے کا جائز کیش اس نمبر پر کروا کر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔